حضرات، دینی اور ملی بھائیوں، ماہ مبارک کا یہ پہلا جمعہ ہے۔ روزے اور رمضان سے متعلق مسائل اور احکام، آداب اور سنت بارہا بتائے جاتے ہیں، جمعے کے خطبات میں بھی، دینی مجلسوں میں بھی، اور جو حضرات کتابیں پڑھنے کے شوقین ہیں وہ کتابوں میں بھی ان احکام، مسائل اور آداب کو دیکھتے ہیں۔ یاد دہانی کے طور پر بارہا یہ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں تاکہ اگر کوئی چیز دل و دماغ سے بہو ہو گئی ہے تو واضح ہو جائے اور ہماری معلومات ٹھیک ٹھاک ہو جائے۔ اسلام کی چاروں عبادات میں جس کا تذکرہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جگہ کیا ہے، اور جتنے مسائل ہیں روزے کے سب کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ ورنہ نماز کے احکام مختلف صورتوں میں بیان ہوئے، زکوٰۃ کے احکام مختلف صورتوں میں بیان ہوئے ہیں، اسی طرح سے حج کے مسائل بھی کئی ایک صورتوں میں زیر بحث آئے، لیکن روزے کے مسائل اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں قرآن مجید کے دوسرے سپارے میں ایک ساتھ بیان کیا ہے۔ ایک ساتھ بیان کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں ایک ہی نظر میں وہ سارے مسائل معلوم ہو جاتے ہیں جن کا تعلق روزے اور رمضان سے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، اور روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تمہارے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ روزہ فرض ہے۔ اردو زبان میں کاتب و کتبہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، آپ لکھ دیا جانا، کاتب لکھنے والے کو کہتے ہیں۔ جو چیز لکھ دی آتی ہے وہ پتھر کی لکیر ہو جاتی ہے۔ وہی تعبیر اختیار کی اللہ تعالیٰ نے یہاں روزے کی فرضیت کے لیے کہ روزہ تمہارے لیے لکھ دیا گیا ہے، فرض کر دیا گیا ہے، اور یہ صرف تمہارے اوپر فرض نہیں کیا گیا بلکہ تم سے پہلے جو شریعتیں نازل ہوئی، جو انبیاء آئے، ان نبیوں کی تعلیمات میں بھی روزہ شامل تھا، اور ان آسمانی کتابوں میں روزے کا تذکرہ تھا، لیکن ان کے ماننے والوں نے اپنی مرضی کے مطابق روزے کو ڈھال لیا۔ آپ برادران وطن میں دیکھتے ہو کہ برت کا سلسلہ ہے تو نمک والی چیزوں کا پرہیز ہے، پھل خوب کھاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس دال چاول روٹی سے پرہیز ہے، ساگ سبزی سے پرہیز ہے، باقی ساری چیزیں کھاتے پیتے رہو۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے ہاں روزے کا کوئی تصور رہا ہو، بعد میں انہوں نے اپنی طرف سے اس میں کچھ گھٹا بڑھا لی اور اپنی مرضی کے مطابق اسے بنا لیا۔ تو پچھلی شریعتوں میں روزے تھے، آج بھی یہود و نصارہ کے ہاں روزے کا تصور پایا جاتا ہے، لیکن وہ خاص چیزوں سے رکنے کو روزہ کہتے ہیں، تمام چیزوں سے رکنے کا نام روزہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا کلام یعنی قرآن مجید کا ایک بہت بڑا کام یہ ہے کہ انبیاء کی وہ تعلیمات جن کو مٹا دیا گیا، بھلا دیا گیا، یا آسمانی کتابوں کی وہ باتیں جن میں لوگوں نے تبدیلیاں کر دی، قرآن مجید نے ان سب کو صحیح کیا، اور اللہ تعالیٰ کے احکام و قوانین میں جو تبدیلیاں ہو گئی تھی یا لوگوں نے بدل ڈالا تھا ان کو، اللہ تعالیٰ نے اس کلام میں اس کو درست فرمایا۔ تو فرمایا کہ روزہ تمہارے اوپر فرض ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، اور اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تمہارے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، تقویٰ، اللہ کا ڈر۔ کھانے پینے کی ہر چیز موجود ہے، آپ کمرہ بند کر کے بھر پیٹ کھا پی سکتے، لیکن وہ کون سی چیز ہے جو آپ کو ایسا کرنے سے روکے ہوئی ہے؟ یہی عقیدہ آپ کا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، یعنی اللہ کا خیال، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف آپ کو ایسا کرنے سے روک رہا ہے۔
تو اسی چیز کا نام تقویٰ کہ ہم رمضان کے بعد بھی ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو الگ رکھیں، دور رکھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حرام کیا ہے۔ تربیت دیکھیے روزے کی کہ کھانا پینا ایک جائز چیز ہے، ایک جائز چیز کو بھی اگر ہم روک لیتے ہیں اپنے آپ پر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق تو ہمارے لیے بہت آسان ہے کہ رمضان کے بعد ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو روک سکیں جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں ناجائز ہے۔ یہ کہہ دینا کہ نہیں یہ ہماری مجبوری ہے اور لت ہے اور عادت ہے، یہ کوئی عذر شریعت میں قابل قبول نہیں ہے۔ ایام معدودات، یہ روزے چند دنوں کے ہیں، کتنی کے دنوں کے، یعنی یہ ہمیشہ کے لیے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک مہینے کا روزہ فرض کیا ہے جو 29 کا بھی ہو سکتا ہے، 30 کا بھی ہو سکتا ہے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ اگر کوئی مسلمان بیمار ہے یا سفر پہ گیا ہوا ہے تو روزے نہ رکھے، دوسرے دنوں میں چھوٹے ہوئے روزوں کو مکمل کرے۔ اب یہاں بیمار کے کتنی بیماری مراد ہے، سفر کے لیے مسافر کتنا سفر طے کرے، اس کی کوئی وضاحت اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائی۔ ایسا مریض جسے مرض بڑھ جانے کا اندیشہ ہے، ایسا مریض جسے بار بار انجیکشن لینا پڑتا ہے اور وہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو ایسی صورت میں وہ روزہ نہیں رکھے گا، اور اگر روزہ رکھے گا زبردستی تو شریعت کی خلاف ورزی کرے گا۔ معمولی نزلہ زکام ہو گیا ہے آدمی کو، بظاہر وہ بھی بیماری ہے، لیکن آدمی سمجھتا ہے کہ نہیں یار اس سے کیا ہوتا ہے، اس کے رہتے ہوئے بھی میں روزہ رکھ سکتا ہوں، تو اسے روزہ رکھنا چاہیے۔ آدمی کے ثوابدید پر اس کا انحصار۔ اسی طرح سے سفر کا معاملہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام آپ کے ساتھ سفر کرتے تھے، کچھ لوگ روزہ رکھ لیتے تھے، کچھ لوگ روزہ نہیں رکھتے تھے، اور کوئی ایک دوسرے پر تنقید نہیں کرتا۔ یہ جملہ بطور خاص صحابہ کرام نے نقل کیا ہے کہ ہم میں سے کوئی ایک دوسرے پر تنقید نہیں کرتا۔ ہوتا کیا ہے نا کہ جو اپنے روزہ رکھتا ہے وہ اپنے آپ کو بہت بڑا عابد سمجھنے لگتا ہے، اور جو بیچارہ نہیں رکھتا اس پر تنقید کرتا ہے۔ جب شریعت نے ایک چیز کی اجازت دی ہے تو اس اجازت سے فائدہ اٹھانا بھی شریعت ہی کا حصہ ہے، اور اگر کوئی شخص اسے فائدہ نہ اٹھائے بلکہ عزیمت کا راستہ اپنا، اس کے لیے بھی دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ہمارا مزاج اور ذہن آج یہ نہیں، ہمیں شریعت نے اگر کسی چیز کی اجازت و گنجائش دی ہے اور اس اجازت و گنجائش سے کوئی شخص فائدہ اٹھاتا ہے تو آپ اس پر تنقید نہیں کریں گے۔ دوسرے دنوں میں مکمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جلد سے جلد یہ کام ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ سال بھر لٹکائے رہے، جب فرصت ہوگی تب روزہ رکھیں گے۔ یہ سمجھیے کہ یہ قرض ہے، اور قرض کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ جلد سے جلد ادا کر دینے ہی میں بھلائی، لہذا اسے جو روزے چھوٹے ہوئے ہیں انہیں جلد سے جلد مکمل کر دینا چاہیے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور وہ لوگ جو بمشکل روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، وہ اگر روزہ نہیں رکھتے تو پھر ایک مسکین کا کھانا دیا کرے ہر روزے کے بدلے۔ اب یہاں اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کی دو رائے۔ یطیقونہ کا مطلب کیا ہے؟ طاقت رکھتے ہیں یا بمشکل طاقت رکھتے ہیں؟ عربی زبان میں دونوں معنی کی گنجائش ہے۔ بوڑھے آدمی، دائمی مریض، حائضہ عورتیں یا حاملہ عورتیں جن کے لیے روزہ رکھنا دشوار ہے، پہلے ان کو اجازت یہ تھی کہ یہ اگر روزہ نہیں رکھتے
बामुश्किल रोजा रख पाते हैं। कोई नौजवान है भूख बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो उसे पहले ये इजाजत थी कि रोजा ना रख करके एक मिस्कीन को एक रोजे के बदले में खाना खिलाना। लेकिन बाद में ये हुक्म खत्म कर दिया गया। इसी सिलसिले आयत में आगे आयत आ रही है जिसमें अल्लाह ने फरमाया कि जो रमजान के महीने में घर पे मौजूद हो उसे रोजा रखना ही रखना। तो पहले ये इजाजत थी, लेकिन जब हुक्म खत्म कर दिया गया तो आयत क्यों बाकी है? ये एक इल्मी मसला है, इसको भी समझना चाहिए आपको। उसमें कुछ और लोग भी शामिल हैं, जैसे मैंने बताया कि बूढ़ा आदमी बहुत ज़ईफ़ी को पहुंच गया है, अब वो रोजा बिल्कुल नहीं रख सकता, भूख प्यास बर्दाश्त नहीं है उसको, तो ऐसी सूरत में उसके लिए इस बात की इजाजत है कि वो रोजा ना रख करके हर रोजे के बदले में एक मिस्कीन को खाना है। इसी तरह से बूढ़ी औरतों का भी मामला है। अलबत्ता जो औरतें हामला है या टाइम बातें की पीरियड से, वो तो रोजा पीरियड वाले रोजा तो रोजा नहीं रखेगी, बाद में छूटे हुए रोजे मुकम्मल करेगी। हामला औरतें और दूध पिलाने वाली औरतें अगर बच्चे के लिए कोई तकलीफ महसूस करती है तो वो बाद में रोजा रखेगी। अलबत्ता इब्न हज़र ज़ाहिरी ने एक मसला यहाँ बयान किया है, वो समझना चाहिए। बाज़ औरतों के साथ ये मसाइल होते हैं कि मालूम हुआ कि इस रमजान में बच्चे को दूध पिला रही थी, आने वाले रमजान में हमल से हो गई, फिर आने वाले रमजान में बीमार हो गई। अब मालूम हुआ कि 3-4 रमजान के रोजे छूट गए, जिस लायक नहीं है कि मसलसल वो रोजा रख सके। तो ऐसी औरतों के लिए इब्न हज़र ज़ाहिरी ने ये इजाजत दी है कि वो रोजा ना रख करके फिदिया दे दे हर रोजे के बदले में। लेकिन ये खास औरतों के लिए है, सबके लिए नहीं। अब फिदिया कितना होगा? फिदिये के लिए कोई मिक़दार तय नहीं किया गया। फुक़हा ने अपने अपने अंदाज में ये मिक़दार तय की है, 1 सा, आधा सा। लेकिन अल्लाह ताला ने यहाँ खुराक का तज़किरा किया है। खुराक सिर्फ चावल का और गेहूं का नाम नहीं। और कीजिएगा इस बात, गेहूं निकाल देने के बाद क्या वो मिस्कीन का खाना है? हर आदमी कहेगा तो मिस्कीन का खाना नहीं। तो यहाँ जो शरीयत की मंशा और उसकी मुराद समझ में आती है वो ये है कि वो भरपूर खाना हो। या तो आप मिस्कीन को बुला करके अपने घर खिलाएं, अपने दस्तरखान पर, या पका हुआ खाना किसी मिस्कीन के पास भेज दें, या फिर पूरा राशन आप भेजें 15 रोज के लिए, 1 महीने के लिए। अगर 1 महीने का रोजा छूटा, 15 रोज का छूटा है, तब वो जाकर के ताऊ मिस्कीन का खाना बनेगा। अब कितना भेजें? हर आदमी जानता है कि हमारे खाने का स्टेटस क्या है। कोई 50 रुपए पर खुराक खाता है, कोई 100 रुपए पर खुराक खाता है। तो जिस म्यार का खाना आपके किचन में बनता है उस म्यार से आप पैसा देंगे। इसीलिए मुफ्ती 50 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए, आधा किलो, 1 किलो का फतवा नहीं दे सकता। ये जिस आदमी का रोजा छूटा हुआ है उसके खाने पीने का म्यार क्या है, वो अपने म्यार से फिदिया अदा करेगा। हो सकता है कुछ लोग 50 रुपए में खाना खा लेते हो तो 50 रुपए के हिसाब से अदा करेंगे। कोई 200 रुपए में खाना खाता है, 200 रुपए के हिसाब से फिदिया अदा करेगा। तो आदमी मुख्तसर ये कि अपनी हैसियत के मुताबिक फिदिया अदा करेगा। हमारे यहाँ जो इश्तिहारात रमजान के महीने में छपते हैं वो बाकायदा आधा सा, आधा से 1 किलो गेहूं क्या क्या लिख दिया जाता है और मुसलमान जो है उसी पर अमल करने लगता है। लेकिन आप देखिए कि अल्लाह ताला ने यहाँ गेहूं का और चावल का तस्करा नहीं किया, ताम का तस्करा किया, फूड का। फूड से भी ताम का लफ्ज पूरे तौर पर वाज़ेह नहीं होता। अरबी ज़बान में ताम मुकम्मल खाने को कहते हैं। फमन ततव्वा खैरन फहुवा खैरुन लहू, अगर कोई शख्स
فدیے ایک مسکین کے کھانے سے زیادہ دے تو اس کے حق میں بہتر ہے. کوئی صاحب حیثیت ہے وہ 2 مسکین کو کھانا دے سکتا ہے ایک روزے کے بدلے میں, 3 مسکین کو کھانا دے سکتا ہے روزے کے بدلے میں. جتنا زیادہ وہ دے سکتا ہے اس کی سکت ہے. اللہ فرماتا ہے فمن تطوع خیرا فهو خیر له, جو زیادہ کرے اس کے حق میں زیادہ بہتر ہے. وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون, لیکن اگر مشقت اٹھا کر کے تم روزہ رکھ لو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. دونوں آپشن اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں, چاہو تو یہ کر لو چاہو تو یہ کر لو. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. رمضان ہی کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا. اب رمضان کے تذکرے میں, روزے کے مسائل کے تذکرے میں اس بات کا ذکر اللہ تعالیٰ کر رہا ہے کہ رمضان کا ہی وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا. وہ قرآن جو دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے, ہدایت کی باتوں کو بیان کرنے والا ہے, حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والا ہے. یہ قرآن مجید کا مقام. اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کو منتخب کیا ہے قرآن مجید کے نزول کے لیے, تو کوئی نہ کوئی مناسبت تو ہوگی رمضان سے قرآن مجید کی, اور وہ مناسبت یہی ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام فی رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, کہ جو آدمی رمضان کے مہینے میں اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے, ثواب کی امید رکھتے ہوئے قیام کرے گا, اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا. یہاں سے نماز تراویح جو پڑھی جاتی ہے اس کی اہمیت اور فضیلت کا بھی پتہ چلتا ہے. لمبا لمبا قیام ہوتا ہے, زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں. اس کا اہتمام ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 3 راتوں میں یہ نماز پڑھائی تو صحابہ کرام کا مجمع لگ گیا. چوتھی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر کے نہیں آئے. فجر کی نماز پڑھانے کے لیے جب آئے لوگوں نے سوال کیا تو آپ نے جواب دیا, یہ نماز اللہ کو اتنی پسند ہے کہ مجھے ڈر لگا کہیں یہ میری امت پر فرض نہ ہو جائے, اس لیے میں لکھا. یہاں یہ بات تو معلوم ہوگی کہ جماعت کے ساتھ تراویح اگر کوئی شخص نہیں پڑھنا چاہتا نہ پڑھے, لیکن نماز کی اہمیت کا, اس نماز کی مقبولیت کا, اللہ تعالیٰ کی محبوبیت اور پسندیدگی کا تذکرہ تو اسی حدیث کے اندر موجود ہے. لیکن تراویح کو ہم لوگوں نے ختم قرآن سے جوڑ کر اس کی تصویر بگاڑ دی. پورے رمضان یہ کام کرنا ہے. اب کیا کیا ہم نے اپنی سہولت کے لیے 10 دن میں قرآن مجید مکمل ہو رہا ہے تو تراویح مکمل ہوگی, 3 روز میں قرآن مکمل ہو رہا ہے تراویح مکمل ہوگی. بعض کو اتنے جانباز لوگ ہیں کہ ایک ہی رات میں قرآن مکمل کر دیتے ہیں تراویح مکمل. یہ سب الگ الگ نکالی ہوئی بدعتیں ہیں جن کا اسلام میں, اسلام کی تاریخ میں, صحابہ کرام کی زندگی میں ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملتا. اور قرآن مجید کی اس سے زیادہ بے حرمتی کیا ہو سکتی ہے کہ پڑھنے والا کیا پڑھ رہا ہے سننے والا سمجھتا ہی نہیں. ہمیں تو تھوڑی بہت عربی آتی ہے, قرآن مجید کی زبان سمجھتے ہیں, میں نہیں پکڑ پاتا کہ تیز پڑھنے والا حافظ پڑھ گیا. تو جو بیچارے عربی زبان نہیں جانتے ہو یا نمل تعلمل کے علاوہ کچھ نہیں سنتے, تو یہ قرآن مجید کی غلط جس انداز کی لی جاتی ہے یہ بے ادبی. آپ سے میری درخواست یہ ہے, 2 صورتیں. نماز تراویح اگر ہمت ہے تو جماعت کے ساتھ صحیح امام کے پیچھے جو قرآن مجید ٹھہر کر پڑھتا ہو اس کے پیچھے ادا کریں. اگر یہ سکت نہیں ہے, فرصت نہیں ہے تو آپ اکیلے اپنے گھر میں پڑھیں, سکون کے ساتھ پڑھیں. زیادہ صورتحال نہیں ہے
تو جتنی صورتیں یاد ہیں ان کو بار بار دہرانا ہے. مثال کے طور پر آپ کو قل واللہ احد یاد ہے, انا اعطیناک الکوثر یاد ہے, قل اعوذ بالناس اور قل اعوذ بالفلق یاد ہے, یا اللہ تعالیٰ یاد ہے, لیلاف قریش یاد ہے, والضحیٰ یاد ہے. جتنی بھی چھوٹی صورتیں آپ کو یاد ہے آپ 10-10 بار پڑھیے اس کو, قرآن تو ہے سب کا سوال ملے گا آپ. تو اگر آپ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ پاتے, ہمت نہیں ہے, تھک جاتے ہیں دکان میں کام کرتے کرتے, سو کر کے اٹھے, گھر پہ اپنا پڑھے, لیکن پڑھے ضرور. میں بات اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں نام کیسی پیغام یہ چلا گیا, یہ تراویح جو ہے یہ کوئی اہم چیز نہیں. آپ کو معلوم ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں باقاعدہ جماعت کے ساتھ اس کا سلسلہ شروع کیا. رات کو گشت کے لیے نکلے, واقعہ میں سننے کے مسجد نبوی میں چھانک کے دیکھا, کوئی اس طرف قرت کر رہا ہے, کوئی بیچ میں قرت کر رہا ہے, کوئی اس طرف قرت کر رہا ہے, کوئی پیچھے قرت کر رہا ہے, سب کی قراتیں ٹکرا رہی ہیں. تو جو ساتھی ساتھ میں تھے اسے کہا کیا بہتر ہوتا کہ یہ لوگ اپنے میں سے کسی ایک کو امام بنا لیتے اور اس کے پیچھے نماز پڑھتے. پھر صبح کو آپ نے ابی بن کعب تمیمداری کو بلایا اور کہا کہ مسجد میں جو لوگ پہنچتے ہیں ان کو تراویح کی نماز تم دونوں پڑھاؤ گے. موطا امام مالک نے پوری آیت نقل کی ہے اور اسی میں یہ تذکرہ بھی ہے کہ 11 رکعت پڑھاؤ گے, 8 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر. تو حضرت ابی بن کعب تمیمداری نے باقاعدہ جماعت شروع کی. روایت کا تیور یہ بتا رہا ہے کہ حضرت عمر اس میں شریک نہیں ہوئے, بلکہ انہوں نے اپنے گھر میں پڑھی ہوگی جب اللہ کی نبی فضیلت بیان فرمائی. تو یہ دونوں چیزوں کی اجازت ہے کہ آدمی گھر میں پڑھے یا مسجد کے اندر پڑھے. لیکن رمضان کے مہینے میں قیام اللیل, بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ من قام فی رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, کہ رمضان کے مہینے میں جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام اللیل کرے گا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تراویح کی فضیلت بیان کرنے کے لیے یہ حدیث کافی ہے. حضرت عمر کا نام آیا تراویح کے مسئلے میں. آپ جانتے ہیں شیعہ حضرات نے تراویح کا انکار کر دیا. کیا کہا کہ حضرت عمر نے جو کہ ایجاد کیا ہے اس بنا پر یہ اسلام کی چیز ہی نہیں ہے. بھئی حضرت عمر موجود تھوڑی ہے تراویح کی, انہوں نے تراویح کو ایک ضابطہ دیا ہے, ایک اصول دیا ہے. ہمارے نبی نے اس کے بارے میں فرمایا. اچھا ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی چیز معاشرے و سماج میں چلتی ہے تو لازمی طور پر اس کے برے اثرات پڑتے ہیں. ادھر تراویح کی نفی ہوئی, ہمارے یہاں بھی لوگ بات متاثر ہوں. تو تراویح کے وجود میں, اس کی فضیلت میں, اس کی اہمیت میں کسی طرح کا کوئی شبہ, کوئی غبار نہیں. مسئلہ صرف یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ پابندی ضروری نہیں ہے. اگر کوئی شخص پڑھتا ہے فبہا, گھر پڑھتا ہے فبہا, لیکن پڑھنے کے جو آداب ہیں ان آداب کا خیال رکھنا ضروری. ایک بات میں اور عرض کروں کہ مساجد کو آباد کرنا خود ایک فضیلت کی بات ہے. میں دیکھتا ہوں بعض علاقوں میں, جیسے خاص طور سے ہماری یہ مسجد, موتی مسجد اور مسجدیں, معمولاً ہفتہ کا ضرورت کے بعد ایک سب بھی مشکل سے تراویح پڑھنے والوں کی نظر آتی ہے. سب کاروبار میں لگے, کاروبار کرنے کے لیے پورا 11 مہینے پڑا ہوا ہے. عبادت کے لیے 1 مہینہ تھا. آپ نے کاروبار کو ایسی صورت نہیں دی کہ آپ تراویح کی نماز پڑھ سکے, آپ کا کاروبار بھی چلتا ہے. تو یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ بازار کی مسجدیں بنا ہو رہی. جہاں میں جس محلے میں رہتا ہوں الحمدللہ ہمدرد نگر کی مسجد میں 8 صفیں ہوتی ہے تراویح کی نماز میں, اور وہاں اکٹھی آبادی نہیں ہے جماعت اس کی. پورے جماعت پور میں, پورے سول لائن میں پھیلے ہوئے لوگ اپنی اپنی گاڑیوں سے چل کر کے آتے ہیں.
تو یہ جذبہ پیدا کیجیے. یہ کیا ہو گیا ہمارے نوجوانوں کو؟ وہ بھی سستی کا شکار ہو گئے. مسجدوں کو آباد کیجیے, مسجدوں کو بھریے, مسجدیں باغ رہے رمضان کے مہینے میں, اور تراویح کے سلسلے میں یہ سستی شریعت میں قابل قبول ہرگز نہیں ہے. اس دھوکے مت آئیے کہ حضرت عمر نے منع کر, حضرت عمر نے شروع کیا تو شیعوں نے کہا اس کا انکار کر دیا, اور آپ بھی اس کا انکار کریں, اس کے راستے پر چلیں. اس کی اجازت شریعت نہیں دیتی. اس کی فضیلت ہے, اس کی فضیلت کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے. رمضان کے روزے کے اور بھی مسائل انشاءاللہ آپ آگے آئیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ ہمیں باوقت مہینے میں روزہ رکھنے, آداب کے ساتھ روزے کا خیال رکھنے, زیادہ سے زیادہ قرآن مجید پڑھنے, اس پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.